ہیلو کائناتیز. انسان جو ہیں وہ ستاروں کے ساتھ رات کے وقت وہ ہزاروں بلکہ لاکھوں سال سے رہتے آئے ہیں. اگر کبھی کوئی ڈائریکشن کا مسئلہ ہوا کہیں صحرا میں یا سمندر کے بیچ میں تو ستاروں نے ہماری مدد کی. اسی طرح کبھی یہ پتہ کرنا ہوا کہ کس وقت اچھا وقت ہے فصلوں کے لیے، بیج دبانے کے لیے، تو پھر بھی یہ جو ستارے ہیں وہ کارآمد تھے. کچھ لوگوں کا بلکہ یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ جو ستارے ہیں وہ ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں. اور پھر یہ جو ستاروں کی نیچر ہے کہ یہ ستارے کس طرح سے بنے ہوئے ہیں اور یہ کس طرح سے گھومتے ہیں، اس کی وجہ سے انسانیت کے جو سب سے بڑے ایک لحاظ سے انقلاب آئے، ذہنی انقلاب، وہ بھی انہی ستاروں کے سوچنے کی وجہ سے آئے. لیکن بدقسمتی سے ہم آج کل رات کے وقت بہت سارے ستاروں کو کھوتے جا رہے ہیں، اور ان ستاروں کے کھونے کی وجہ سے نہ صرف ہمیں ستارے کی خوبصورتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ ہم اپنی ایک لحاظ سے کلچر کی لیگیسی یا ہماری اپنی ہسٹری، ہم اس کو بھی کھوتے جا رہے ہیں. یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید. میرا نام سلمان حمید ہے. میں پروفیسر ہوں ہیمپشائر کالج میساچوسٹس میں، اور میں 5 کالج اسٹرانومی ڈپارٹمنٹ کا بھی حصہ ہوں. کچھ عرصہ پہلے میں نے کائنات اسٹوڈیوز شروع کیا تھا، اور کائنات اسٹوڈیوز جو ہے وہ اچھی کوالٹی کے اسٹرانومی کے ویڈیوز بناتا ہے اردو میں، جس کو ہندی میں بھی لوگ سمجھتے ہیں، ساؤتھ ایشیا کے آڈینس کے لیے. اور اب کائنات اسٹوڈیوز کی ویڈیوز جو ہیں وہ انگلش میں بھی موجود ہیں. اب یہ جو سیریز ہے یہ ایک کولیبوریشن ہے کائنات اسٹوڈیوز اور انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین کے جو آفس فار اسٹرانومی آؤٹ ریچ ہے اس کے درمیان. یہاں پر ہمارا مقصد ہے ان ویڈیوز کے ساتھ کہ ہم جو اسٹرانومی کے ریزلٹس ہیں، اگر کوئی اہم نتیجے ہیں، ان کو ہم ہائی لائٹ کریں، اور خاص طور سے جو انٹرنیشنل اسٹرانومی ہے ہم اس کو ذرا تھوڑی سی اہمیت دیں. یہاں پر جو سپورٹنگ مٹیریل ہے ہر ویڈیو کے ساتھ وہ انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین کی آفس فار اسٹرانومی آؤٹ ریچ کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو ملے گا. اور اس کے علاوہ آپ کائنات اسٹرانومی کا اردو کا جو یوٹیوب چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں، اور کائنات اسٹرانومی کا جو انگلش کا یوٹیوب چینل ہے آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ دونوں میں اکثر جو مٹیریل ہے وہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور کمپلیمنٹری ہوتا ہے. تو پلیز آپ چیک آؤٹ کریں آئی اے یو کا آفس فار اسٹرانومی آؤٹ ریچ کی ویب سائٹ اور کائنات اسٹرانومی کے یوٹیوب چینلز. آسمان پر ستاروں نے انسانی تاریخ میں کافی اہم کردار عطا کیا ہے. مثال کے طور پہ ان کا جو ستاروں کا اتار چڑھاؤ ہے، کس وقت وہ نکلتے ہیں، کس وقت وہ غروب ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے انسانوں کے لیے مدد کی کہ اگر وہ صحرا میں ہوں یا کسی سمندر کے بیچ میں ہوں، اور انسانوں کو اگر کوئی ڈائریکشنز کا پتہ کرنا ہو کہ کس رخ پر جائیں. مثال کے طور پہ یہ جو پولینیشین وویجرز تھے، انہوں نے پیسیفک اوشن جو سب سے بڑا جو اوشن ہے اس میں انہوں نے ڈائریکشنز پتہ کی ستاروں کے ذریعے. یعنی کہ ان کی جو وویجز تھیں وہ ستاروں سے ایک لحاظ سے بڑی کافی منسلک تھیں. اسی طرح سے یہ جو آسمان پر ستاروں کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں انسانوں کو مختلف قسم کی شکلیں نظر آتی ہیں، اور اس کے ذریعے مختلف قسم کی کہانیاں یا میتھولوجیز جو ہیں وہ انسانوں نے بنائیں. اور ایک لحاظ سے وہ جو میتھولوجیز ہیں وہ ہمارے اپنے بارے میں، ہماری اپنی زندگیوں کے بارے میں ہیں. اب پلیڈیز جو ہے یہ ایک گروپنگ ہے ستاروں کی، یہ کافی مشہور ہے. آپ اس کو آرام سے بغیر کسی ٹیلیسکوپ یا دوربین کے آپ آرام سے اس کو سردیوں کے زمانے میں دیکھ سکتے ہیں. اب ماوری میتھولوجی، یہ نیوزی لینڈ کے علاقے میں جو ہے، ان کی میتھولوجی میں اس کو متریکی کہتے ہیں. اور جب اس کی طلوع ہوتا ہے یا جو اس کا رائزنگ ہے اس متریکی کی، وہ لنکڈ ہے
ایک لحاظ سے ماوری میتھولوجی میں ایک رینیول یا ایک نئی چیز کا شروع ہونا. اسی طرح سے ان کا جو نیا سال ہے ماوری میتھولوجی میں وہ اس پلیڈیز یا متریکی کے رائزنگ سے ہے. اسی طرح سے اورائن جو ہے وہ میرا خیال ہے سب سے مشہور اور سب سے آسانی سے دیکھنے والی کانسٹلیشن ہے. اب یہ آپ ایک اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں جو بک آف فکس سٹارز یا کتاب سوار الکواکب، یہ ایک پرشین اسٹرانومر تھے عبد الرحمن الصوفی. انہوں نے 970 جو کامن ایرا ہے اس میں شیراز جو شہر ہے وہاں پر انہوں نے یہ کتاب لکھی. اب اس میں انہوں نے خوبصورت قسم کی السٹریشنز دیں یہ مختلف ستاروں کے پیٹرنز کے بارے میں. تو آپ آلریڈی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے مختلف کلچرز جو ہیں وہ ستاروں کے سلسلے میں مختلف کہانیاں بناتے ہیں. اب عبد الرحمن الصوفی کی جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی مچھلی یا بگ فش یہ کانسٹلیشن کے برابر میں انہوں نے ایک فزی سا ایک پیچ نوٹ کیا. انہوں نے خود اس کو لٹل کلاؤڈ یا چھوٹا سا بادل جو ہے وہ انہوں نے کہا. اب عبد الرحمن الصوفی کو تو یہ پتہ نہیں تھا، لیکن یہ جو ہلکا سا چھوٹا سا فزی سا یہ جو پیچ ہے یہ دراصل اینڈرومیڈا گیلیکسی ہے، جو ہماری ملکی وے جیسی گیلیکسی ہے اس سے بھی بلکہ تھوڑی بڑی، اور وہ 2 ملین یا 2 ملین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے. یعنی کہ جب عبد الرحمن الصوفی نے اس پیچ کو دیکھا تو اس کی روشنی جو ہے وہ 2 ملین سال سے وہاں تک گیلیکسی اینڈرومیڈا سے چلی تھی اور وہ یہاں پر پہنچی. اور آپ بھی اگر کسی بہت ہی ڈارک جگہ کے اوپر جائیں تو بغیر کسی ٹیلیسکوپ کے یا کم از کم چھوٹی دوربین سے آپ کو یہ اینڈرومیڈا گیلیکسی جو ہے وہ نظر آ سکتی ہے چھوٹا سا فزی سا پیچ میں. اب یہ جو کتابیں ہیں جس طرح سے یہ بک آف فکسڈ سٹارز ہے عبد الرحمن الصوفی کی، اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہ صرف آسمان پر ستاروں کی شیپس دیکھ رہے تھے بلکہ وہ یہ بھی پتہ کر رہے تھے کہ ستارے جو ہیں وہ کس طرح سے ہلتے ہیں، کس طرح سے ان کی موومنٹس ہیں. اب یہ جو کوشش تھی کہ ستاروں کی پوزیشنز جو ہیں وہ اور زیادہ ایکیوریسی سے میجر کی جائیں، اسی کی وجہ سے ہمیں ایونچولی یہ پتہ چلا کہ زمین جو ہے وہ کائنات کے بیچ میں نہیں، بلکہ زمین جو ہے وہ صرف ایک معمولی سا سیارہ ہے جو سورج کے گرد گھوم رہا ہے، اور ہمارا سورج جو ہے وہ کروڑوں ستاروں میں سے صرف ایک ستارہ ہے. اسی کے ذریعے ہمیں گریوٹی کا بھی پتہ چلا کہ گریوٹی کس طرح سے کام کرتی ہے، اور اس کے سمجھنے کی وجہ سے ہم آج جو ہیں وہ سیٹلائٹ سپیس میں بھیج سکتے ہیں. اب یہ ایک تصویر ہے جو انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن نے خلا سے لی. یہ آپ دریائے نیل یا جو نائل کا ڈیلٹا ہے یہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ رات کے وقت تصویر ہے لیکن آپ کو اس میں مختلف روشنیاں نظر آ رہی ہیں، اور جو سب سے زیادہ جو روشن جگہ ہے وہ دراصل کائرو ہے. تو ایک لحاظ سے یہ جو آپ کو چھوٹی سی لائن اور پھر ڈیلٹا سا نظر آ رہا ہے یہ یہاں پر اس کی جو لوگوں کی پریزنس ہے یا لوگوں کی جو پاپولیشن ہے یہ اس کو ٹریس کر رہا ہے. لیکن یہ ہر جگہ اس قسم کی روشنی جو ہے وہ اس کو ٹریس نہیں کرتی. ذرا تھوڑی افسردگی کے ساتھ سے یہ اس وقت جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ کلف لائن کہلاتی ہے، اور یہ پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ہے. اب ایک لحاظ سے یہاں پر پاپولیشن ٹریس نہیں ہو رہی بلکہ ایک دوسرے کی جو ایک خوف ہے یا ایک دوسرے سے جو لڑائی ہے یہ اس کو ٹریس کر رہی ہے. ویسے اسٹرانومی کا جو ایک فائدہ ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے جو سپیس اور ٹائم کا جو سکیل ہے اس کے لحاظ سے اس قسم کے جو ڈفرنسز ہیں وہ زیادہ معنی نہیں رکھتے. لیکن یہ جو روشنیاں ہیں وہ ہماری زمین کی تاریخ میں اور انسان کی تاریخ کے حساب سے بھی ریلیٹیولی ریسنٹ ہیں. اب روشنی کی تو ہمیشہ سے اہمیت رہی ہے انسانوں کے لیے، مگر
وہ روشنی جو آگ کے ذریعے تھی، جس کی وجہ سے ہم یہ جو مختلف قسم کے خطرناک جانور تھے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے تھے، یہ ان جانوروں کو وہ دور رکھتی تھی، لیکن وہ آگ کی روشنی جو ہے وہ ہماری لائٹوں کے جو آج کل بلبز ہیں ان کی روشنی کے حساب سے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں۔ اب ہم خود تو محفوظ ہیں جانوروں سے، ہمیں آگ کی ضرورت نہیں ان جانوروں کو دور رکھنے کے لیے، بلکہ اب ہمیں پریشانی ہے کہ ہم ان جانوروں کو کس طرح سے حفاظت دیں، یہ جو ہمارے اپنے لائٹ بلبز کی روشنی کی وجہ سے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بہت سارے جو سپیسیز ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں روشنیوں کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ یہ جو ٹرٹلز ہیں، وہ خاص طور سے جو بچے ہوتے ہیں ان کو سمندر کی طرف جانا ہوتا ہے اور وہ گائیڈنس لیتے ہیں ستاروں اور چاند کی روشنی سے، مگر جو شہروں کی روشنیاں ہیں وہ ان کو کنفیوز کر دیتی ہیں اور اس کی وجہ سے مختلف یہ جو ٹرٹلز ہیں وہ غلط ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے موتس ہیں یا جگنو ہیں، ان کا جو ریپروڈکٹیو سائیکل ہے وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے آرٹیفیشل لائٹس کی وجہ سے۔ اب یہ صرف دوسرے جانوروں کی بات نہیں، بلکہ اس قسم کے جو روشنیاں ہیں اس کے اثرات انسانوں کے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہم فخر سے کہتے ہیں روشنیوں کے شہر، جیسے کراچی، لاہور، دلی، بمبئی، بہت ساری رات کے وقت روشنیاں پائی جاتی ہیں، زندگی پائی جاتی ہے، لیکن اس قسم کے بھی شہر ہیں جیسے سنگاپور ہے، وہاں پر اتنی زیادہ روشنیاں ہیں کہ وہاں پر رہنے والوں کو رات کا اندھیرا ہی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ہانگ کانگ جو ہے، وہاں پر جو رات کا آسمان ہے وہ کسی ڈارک جگہ کے مقابلے میں تقریباً 1200 گنا زیادہ برائٹ ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس قسم کی روشنیوں کی وجہ سے ہماری جو انسان ہیں ان کی صحت کے اوپر بھی اثر پڑ سکتا ہے، اور ایک لحاظ سے یہ ایک لاجیکل چیز ہے۔ انسان جو ہیں وہ ان کی جو ایوولوشن ہے وہ لاکھوں سالوں میں ہوئی، اور جو یہ لائٹیں ہیں، یہ جو روشنیاں جو زیادہ آج کل نظر آتی ہیں، وہ صرف پچھلے 100 سال میں وہ زیادہ برائٹ ہوئی۔ اور یہ جو روشنیاں ہیں، خالی مسئلہ یہ نہیں کہ ان کی برائٹنس ختم ہو گئی، بلکہ وہ ان کی جو روشنیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور نہ صرف اس کی وجہ سے اب خطرہ یہ ہے کہ مختلف قسم کے جو جانور ہیں ان کے اوپر امپیکٹ ہو رہا ہے اور کچھ سپیسیز جو ہیں وہ ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں، بلکہ ہماری جو اپنی کلچرل لیگیسی ہے، ہماری جو اپنی جو اب آسمان سے ہمارا تعلق تھا، ہم اس کو بھی ہم لوز کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ستارے ہیں وہ ہمیں کم سے کم نظر آتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لحاظ سے میں کچھ لنکس بھی ڈال دوں گا، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کو لنک کیا ہے انوائرمنٹل جسٹس سے، تو اس ویڈیو کی جو ڈسکرپشن میں اس میں آپ کو اس سلسلے میں کچھ لنکس ملیں گے۔ اس ٹاپک پر میں ایک نئی کتاب کو مینشن کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے The Darkness Manifesto on Light Pollution, Night Ecology and the Ancient Rhythms That Sustain Life۔ یہ ایک بیٹ ریسرچر یا چمگادڑ کے ریسرچر ہیں، یوہان ایکلوف، یہ انہوں نے لکھی ہے۔ اب میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین جو ہے وہ کسی پروڈکٹ کو انڈورس نہیں کرتی، تو یہ میری اپنی ریکمنڈیشن ہے اس لحاظ سے، اور یہ ایک خوبصورت طریقے سے لکھی ہوئی ہے، اور یہ ایک میڈیٹیشن ہے رات کے اندھیرے پر، رات کی خوبصورتی کے اوپر، اور یہ جو لائٹ پولیوشن ہے، یہ جو روشنیوں کا امپیکٹ ہے اس کے سلسلے میں۔ اس میں ایک جو چیپٹر ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور یہ میرا فیوریٹ، اس میں سب سے پسندیدہ جملہ ہے، یہ چیپٹر شروع ہوتا ہے The first eyes saw the world 540 million years ago۔ اب یہ زبردست چیز ہے کہ واقعی ایوولوشن کے حساب سے پہلی آنکھیں بھی کبھی بنی ہوں گی، یعنی کہ جو آپ کی لائف فارمز تھی وہ روشنی کو تو ڈیٹیکٹ کرتی تھیں، لیکن تھوڑی سی کمپلیکس آنکھ جس کے اندر آپ لائٹ کو فوکس کر سکیں، وہ اس کے جو ایویڈنس ہے وہ 540 ملین سال پہلے کا ہے۔
اور یہ جو ایڈوانٹیج تھا اس قسم کی آنکھ کا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی آپ کو شکار کرنے آ رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے اس سے بچ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے شکار کرنے کے لیے بھی ذرا آپ کا ایڈوانٹیج ہے، اگر آپ کی بہتر آنکھ ہو آپ کو جو ہے جو آپ کا پرے ہے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ اب انسانوں کی تو اور زیادہ کمپلیکیٹڈ آنکھیں ہیں، اور انہی آنکھوں کی وجہ سے ہم ستاروں کو دیکھ سکے ہیں، اور انہی آنکھوں کی وجہ سے ہم نے ستاروں کے سلسلے میں کہانیاں بھی بنائیں، اور سائنس کے حساب سے ہماری اپنی جو کائنات میں پوزیشن ہے اس کا بھی ہم نے ستاروں کی وجہ سے ہی ہمیں پتہ چلا۔ لیکن اب انسانوں کی ہی وجہ سے یہ جو ستارے ہیں جو ہمیں کئی لاکھوں سال سے نظر آتے رہے ہیں، انسانی آنکھیں دیکھتی آئی ہیں، وہ ستارے اب آہستہ آہستہ کم نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہماری اپنی روشنیوں کی وجہ سے۔ اب یہ لائٹ پولوشن کا مسئلہ کتنا سیریس ہے، ابھی ایک اسٹڈی پبلش ہوئی ہے جس نے ایسٹیمیٹ یہ کیا ہے کہ ہمارا جو رات کا آسمان ہے وہ ہر سال 7 سے 10% برائٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک منٹ، میں یہ ایک دفعہ سے میں دوبارہ کہوں گا کہ ان کا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ ہر سال ہمارا جو رات کا آسمان ہے وہ 7 سے 10% اور زیادہ روشن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک دلچسپ سٹڈی ہے، ویسے تو ایک لحاظ سے بہت سکیری بھی ہے کیونکہ آسمان جو ہے ہم ستارے لوز کرتے جا رہے ہیں، لیکن یہ دلچسپ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے 50,000 سے زیادہ سٹیزن سائنٹسٹ یعنی کہ والنٹیئرز پوری دنیا سے لیے، ان کو انہوں نے سٹار چارٹس دیے، انہوں نے کہا کہ مختلف جگہوں کے اوپر کہ آپ کو کون سے ستارے اس میں سے نظر آ رہے ہیں، اور ایک لحاظ سے جو سب سے جو دھیما ستارہ ان کو نظر آیا اس کے حساب سے وہ پتہ کر پائے کہ وہاں پر آسمان کتنا روشن ہے۔ اب یہ جو سٹڈی ہے یہ ڈس ایگری کرتی ہے سیٹلائٹس کی آبزرویشن سے۔ ایک لحاظ سے یہ تھوڑا سا سرپرائز تھا کیونکہ جو سیٹلائٹس نیچے روشنیوں کو دیکھ رہے ہیں ان کے لحاظ سے لائٹ پولوشن اتنی سیریس نہیں تھی، لائٹ پولوشن پھر بھی بہت سیریس تھی، لیکن یہ جو پیپر ہے اس کے حساب سے تو یہ پرابلم بہت زیادہ سیریس ہے۔ یہ جو آتھرز ہیں کبا ایٹ al، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو سیٹلائٹس ہیں وہ کچھ روشنیوں کو مس کر گئے کیونکہ پچھلے کچھ 8 10 15 سالوں میں یہ جو LED لائٹس ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ شروع ہوا، اور LED لائٹس جو ہیں وہ ایک لحاظ سے اچھی لائٹس ہیں کیونکہ وہ انرجی ایفیشنٹ ہیں اور اکثر جو ہیں ایک لحاظ سے وہ ریلیٹیولی چیپ بھی ہیں، مگر زیادہ تر LED لائٹ جو ہیں وہ پیک کرتی ہیں بلو لائٹ میں، یعنی کہ بلو پارٹ اسپیکٹرم کا جو ہے اس میں، اور جو سیٹلائٹس ہیں ان کی زیادہ تر میجرمنٹ جو سینسٹیوٹی ہے وہ تھوڑے سے یلوئش کلر کی طرف ہے۔ تو خیال یہ ہے کہ شاید یہ جو ڈسکرپنسی ہے یہ جو 50,000 والنٹیئر سٹیزن سائنٹسٹ اور سیٹلائٹس کی، شاید اس میں سے اس کا کافی بڑا ہاتھ ہے۔ اور یہ جو کبا ایٹ al کی سٹڈی ہے اس میں کچھ شارٹ کمنگز بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جیسے سوچ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے والنٹیئرز مانگے تو والنٹیئرز وہاں سے آئیں گے جہاں پر زیادہ لوگ رہتے ہیں، تو ایک لحاظ سے یہ پوری دنیا کو ایونلی کور نہیں کیا ہوا۔ پھر جو زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں سے زیادہ لوگوں نے والنٹیئر کیا، تو مثال کے طور پہ ایشیا میں آدھے سے زیادہ جو والنٹیئرز ہیں وہ صرف جاپان سے آئے۔ پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس طرح آسٹریلیا ہے اس میں زیادہ تر جو والنٹیئرز ہیں وہ اس کے کوسٹل ایریاز پر تھے جہاں پر پاپولیشن ہے، لیکن بہت سارا آسٹریلیا جہاں پر پاپولیشن نہیں وہاں پر کوئی سٹیزن سائنٹسٹ زیادہ نہیں ملے۔ تو ان شارٹ کمنگز کو بھی اگر ہم ہٹا دیں، لیکن یہ جو رزلٹ ہے کہ ہمارا آسمان جو ہے وہ 7 سے 10%، اگر آپ خالی پاپولیٹڈ ایریاز کی بھی بات کریں تو یہ کافی سوبرنگ چیز ہے، اور ہمیں اس کے سلسلے میں کافی سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کس طرح سے اس ریٹ کو ذرا روکیں۔ اب لائٹ پولوشن کے سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اب جب میں کراچی میں پل بڑھ رہا تھا تو اسٹرانومی کا تو شوق تھا، مگر کراچی میں روشنیاں بھی بہت زیادہ، تو جب لائٹ چلی جاتی تھی، اس کو لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں،
تو ایک لحاظ سے زیادہ تر لوگوں کو تو کافی تکلیف ہوتی تھی، لیکن میں اور میرے جو دوست تھے جن کو اسٹرانومی کا شوق تھا، ہمارے لیے یہ سب سے بہتر موقع ہوتا تھا کہ باہر نکلیں اور ذرا آسمان پر ستارے دیکھیں، اور ٹیلیسکوپس باہر نکالتے تھے، فوراً سے فون ہوتے تھے، اس زمانے میں ٹیکسٹ نہیں تھا، فون کرتے تھے کہ ذرا باہر آ جائیں چھت کے اوپر، ذرا ٹیلیسکوپ لگاتے ہیں، اس وقت بہترین موقع ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس اس سے بہتر سلوشن ہونا چاہیے، لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ سب سے اچھا آئیڈیا نہیں۔ اب یہ جو کتاب میں نے مینشن کی تھی دی ڈارکنیس مینیفیسٹو، اس کے جو آتھر ہیں یوہان ایکلوف، اور یہ کہتے ہیں کہ جو انوائرمنٹل پرابلمز ہیں اس میں سے یہ جو لائٹ پولیوشن کا جو حصہ ہے یہ سب سے آسانی سے سولو ہو سکتا ہے۔ بھائی اگر بہت زیادہ لائٹیں ہیں، آپ ذرا کم لائٹیں استعمال کریں۔ انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین جو ہے اس کا ایک کمیشن بھی ہے اور ایک گلوبل پروجیکٹ بھی ہے جو ڈارک سکائز، یہ جو آسمان، اندھیرے آسمان جو ہیں ان کے پروٹیکٹ کرنے کے سلسلے میں ہے، بلکہ وہ ریڈیو فریکوینسیز کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے کوائٹ سکائز کے حساب سے۔ اب یہ جو انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین ہے ان کا ایک بروشر بھی ہے جس میں وہ اس پرابلم کو ایکسپلین کرتے ہیں اور ساتھ میں اور سلوشنز بھی دیتے ہیں۔ یہ جو بروشر ہے یہ مختلف زبانوں میں موجود ہے، جیسے چائنیز میں، عربک میں، بھاشا انڈونیشین میں، ٹرکش، فلپینو وغیرہ وغیرہ۔ ابھی اردو میں ہم اس کے ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اور ہندی میں بھی ہم عنقریب اس بروشر کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ بنا دیں گے اور پھر وہ اویلیبل ہوگی۔ اب اس کا لنک جو ہے وہ نیچے یہاں پر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کے ساتھ ایک کمپینین ایسے ہے جس میں بہت ساری ریسورسز موجود ہیں اور وہ بھی اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نیچے موجود ہے۔ اب لائٹ پولیوشن کے سلسلے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب انٹرنیشنل ڈارک سکائی ایسوسی ایشن، جن کا لنک جو ہے وہ یہاں پر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ ریکمینڈ کرتے ہیں 5 سٹیپس، اس کی وجہ سے آپ کچھ مدد کر سکیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ روشنیاں جو ہیں، لائٹیں جو ہیں، وہ خالی یوزفل والی ہوں، کارآمد والی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ لائٹوں کی ضرورت نہیں تو یار کم لائٹیں استعمال کریں۔ ایک لحاظ سے یہ کافی کامن سینس کی چیز ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جو لائٹیں ہوں وہ ذرا ٹارگیٹڈ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی لائٹیں آپ نہ لیں جو کہ جن کی روشنی جو ہے وہ اوپر آسمان کی طرف لیک کرتی ہو یا سائڈ پہ ہورائزن کی طرف جائے، بلکہ وہ ٹارگیٹڈ ہو جس میں روشنی جو ہے وہ نیچے کی طرف جائے۔ بلکہ تھوڑا سا ایک ٹینجنٹ ہے، مگر ابھی ایک فیسنیٹنگ، ایک دلچسپ اسٹڈی ابھی پبلش ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو پروانے ہوتے ہیں یا موتس ہوتی ہیں وہ لائٹ کی طرف کیوں جاتے ہیں۔ ویسے شاعروں کے لیے تو یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے پروانہ اور شمع، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ روشنیوں کی طرف کیوں جاتے ہیں۔ اور اس اسٹڈی میں انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو زیادہ تر یہ جو انسیکٹس ہیں وہ کر یہ رہے ہیں کہ اپنی جو بیک ہے وہ اس کو اورینٹ کر رہے ہیں سورج کے حساب سے۔ تو جب یہ روشنی آتی ہے جو آرٹیفیشل ہے، جو ہماری اپنے لائٹ بلبز ہوتی ہیں، یا اگر آپ موم بتیاں بھی ہوں، اگر اس کی بھی روشنی ہو، تو یہ تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے گرد گھومنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بیک لیتے ہیں، ان کی جو کمر ہے ایک لحاظ سے، اور وہ اس کو اورینٹ کرتے ہیں اس روشنی کے گرد۔ بلکہ انہوں نے ایسٹیمیٹ یہ لگایا کہ جو روشنیاں، جو لائٹ بلبز اوپر کی طرف ہیں اور جو لائٹ بلبز سائیڈ ویز ہیں، وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں اس قسم کے انسیکٹس کے لیے۔ تو اگر آپ شیلڈڈ لائٹس نیچے کی طرف کر رہے ہوں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ اس قسم کے انسیکٹس کی سروائیول کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے۔ اور اس پیپر کا لنک جو ہے وہ نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اب جو تیسرا سٹیپ ہے وہ جو لو لیول لائٹنگ کا ہے کہ آپ اتنی روشنی استعمال کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ جو چوتھا سٹیپ ہے وہ لائٹنگ کے کنٹرول کا ہے۔ اگر آپ کے پاس آپشن ہے ٹائمر کا
تو وہ بہتر ہوگا. یا اگر آپ کے پاس موشن سینسر کی لائٹس ہیں تو روشنیاں جو لائٹ بلبس جو ہیں وہ ہر وقت آن نہیں ہوں گے بلکہ اس وقت آن ہوں گے جب ان کی ضرورت ہے. اور جو 5واں سٹیپ ہے وہ کلر کا ہے. وہ ایسے لائٹ بلبس آپ یوز کریں جو وارمر یا تھوڑے گرم کلرز کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یلوئش قسم کی جو ان کی روشنی ہے. یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایل ای ڈی لائٹس جو ویسے بہت انرجی ایفیشنٹ ہیں، بہت ساری پہلے خاص طور سے ان کی جو پیک تھی وہ نیلے رنگ یا بلو کلر کی طرف سے تھی، اور یہ انوائرمنٹ کے حساب سے وہ اتنی اچھی نہیں. اب مثال کے طور پہ آپ کا جو سیل فون ہے یا ٹی وی یا کمپیوٹر اسکرین ہے، وہ جو بات کرتے ہیں کہ رات کے وقت سونے سے پہلے آپ یہ سیل فون کو نہ دیکھیں یا ٹی وی یا آپ کے یہ جو کمپیوٹر مانیٹر ہے اس کو نہ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بلوئش لائٹ ہوتی ہے، اس کی بلوئش نیلے رنگ کی روشنی ہوتی ہے جو آپ کی سلیپ کو ڈسرپٹ کرتی ہے. اسی طرح اگر آپ روشنیاں استعمال کر رہے ہیں رات کے وقت، جو کہ آپ کو رات کے وقت ہی استعمال کرنی چاہیے، تو آپ وارمر کلرز، یلوئش قسم کے جو کلرز ہیں آپ اس کو استعمال کریں. اب یہ جو ایل ای ڈی لائٹس ہیں، خاص طور سے اب جو نئی آ رہی ہیں، وہ ان وارمر کلرز پر موجود ہیں. تو ایک لحاظ سے وہ آئیڈیل کمبینیشن ہے کہ آپ کے پاس انرجی ایفیشنٹ ایل ای ڈیز بھی ہیں اور وہ وارمر کلرز میں ہیں. تو جب آپ لائٹ بلبز لے رہے ہوں تو آپ ذرا اس سلسلے میں خیال رکھیں کہ آپ کس قسم کے لائٹ بلبز لے رہے ہیں، ان کی روشنی کس قسم کی ہے. اب یہ سٹیپس جو ہیں یہ تو انڈیویجولز کے ہیں، لیکن آپ اور بھی سٹیپس لے سکتے ہیں. اور میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ اکثر یہ جو کارپوریشنز ہوتی ہیں جن کا زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس قسم کی چیزوں کو خراب کرنے میں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈیویجولز کے اوپر کہہ دیتے ہیں کہ آپ خود انوائرمنٹ کے پرابلم سالو کریں. اس میں بھی کافی حد تک یہی بات ہے، کیونکہ زیادہ تر جو انڈسٹریل لائٹس ہیں وہ بہت زیادہ چیزیں کرتی ہیں. لیکن یہ جو میں نے آپ کو 5 سٹیپس بتائے یہ ریلیٹیولی سمپل ہیں، جو آپ آرام سے یہ سٹیپس لے سکتے ہیں. لیکن آپ جو اپنے لوکل کاؤنسلر ہیں، لوکل گورنمنٹ ہے، آپ اس کو بھی پش کر سکتے ہیں کہ آپ کے شہر میں یا جو آپ کا ٹاؤن ہے وہاں پر ایسی لیجسلیشن ہو کہ اس قسم کی جو 5 سٹیپس ہیں، اس قسم کی لائٹنگ کے اوپر آپ کنٹرول کر سکیں. اب مجھے پتا ہے کہ یار فلڈ لائٹس جو ہیں وہ کافی پریشان کن ہوتی ہیں، کیونکہ فلڈ لائٹ سائڈ کے اوپر ہوتی ہیں، بے انتہا برائٹ ہوتی ہیں اور وہ بلوئش کلر کی بھی ہوتی ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رات کے وقت کرکٹ نہ ہو، لیکن اگر ہو تو آپ کم از کم اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر سکیں، ٹائمنگز کو بہتر کر سکیں اور تھوڑی سی کم روشنیاں استعمال کریں. بال پھر بھی نظر آ جائے گی. ہم میں سے کئی لوگ بہت خوش قسمت ہیں جن کو آسمان پر جو ڈارک قسم کا آسمان ہے وہاں پر ان کو دیکھنے کا موقع ملا. ان کو رات کے وقت جو ہے جو ملکی وے ہے وہ رات کو نظر آئی. میں خود بہت خوش قسمت رہا ہوں کیونکہ اسٹرانومی کے لیے جو ہے مجھے چلی جانا ہوا یا نیو میکسیکو، ایریزونا، ہوائی، یہ تمام ایسی جگہ ہیں جہاں پر ستارے جو ہیں بہت ہی زبردست قسم کے نظر آتے ہیں. اب آئزک ایزیموف کا ایک 1941 کا ایک ناول ہے نائٹ فال. یہ شارٹ سٹوری تھی اور بعد میں اس کا ناول بھی بنا. اس میں اس نے امیجن کیا ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا پلانٹ جس کے گرد 6 ستارے ہیں، یا ریورس میں آپ کہیں کہ 6 ستاروں کا سسٹم ہے اور اس کے اندر یہ کچھ پلانٹس بھی ہیں. یہ جو پلانٹ ہے لگاش، کیونکہ وہاں پر اتنے سارے ستارے ہیں کہ وہاں پر کبھی رات ہی نہیں ہوتی. وہاں پر کسی کو پتا ہی نہیں کہ رات کا آسمان کیسے نظر آتا ہے. لیکن ہر تقریباً 2000 سال میں ایک ایسی اورینٹیشن ہوتی ہے، اس قسم کے کلپسز ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے عرصے کے لیے جو لگاش کا ایریا ہے وہاں پر کوئی بھی سورج ویزیبل نہیں ہوتا. یعنی کہ اچانک سے وہاں پر رات ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہیں وہاں پر وہ اس کے یوز ٹو نہیں. تو آئزک ایزیموف نے امیجن کیا تھا کہ ان لوگوں کا جنہوں نے کبھی بھی ستارے نہیں دیکھے وہ کیسی چیز ہوگی، ان کو کیسا لگے گا جب وہ پہلی دفعہ ستارے دیکھیں. اور وہ ڈسکرپشن زبردست ہے کیونکہ اس میں یہ تھا کہ وہ بہت خوفزدہ ہو جائیں گے ایک لحاظ سے، کیونکہ انہوں نے ستارے کبھی
देखे और वो एक तरह से एक पियर्सिंग किस्म की एक रोशनी उनको नजर आएगी। लेकिन ये जो सितारे हैं वो एक जबरदस्त मैजेस्टिक किस्म का एक व्यू आसमान के ऊपर देते हैं। अगर हम जो हैं वो इस सिलसिले में अच्छे स्टेप्स लें, लाइट पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, तो उम्मीद है कि हम वो आइजैक एसिमोव वाले सिस्टम पर ना जाएं। आइजैक एसिमोव वाला जो लगाश का सिस्टम है, उनके पास चॉइस नहीं थी, लेकिन हमारे पास चॉइस है कि हम यहाँ पर लाइट्स को कंट्रोल कर सकें और ये जो सितारे हैं, ये जो उनका मैजेस्टिक व्यू है, हम उसको प्रिजर्व कर सकें।